دو لوگ مشاہدات کے سین. اچھا مشاہدات والی بات یہ ان لوگوں سے اگر آپ معافی مانگ لو جنہوں نے مشاہدات بیان کیے ہیں تو میرا خیال ہے مشاہدات کی ضرورت ہے. مشاہدات اگر دیکھنے ہیں دیکھو، بیان کی ضرورت نہیں ہے. وہ چیز جو تم نے دیکھی ہے اور تم بیان کر رہے ہو بغیر ثبوت اور بغیر گواہی کے، اس سے سننے والوں کا ایمان ہو رہا ہے، ہوتا ہے. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا دیکھا، کیسے واقع ہوا؟ میں آپ کو خواب میں دیکھا اور آپ کے بزرگ نے فرمایا کہ اس کو جا کے یہ کہہ دو تو یہ واقعی ہو جائے گا. تم بزرگ کے کہنے میں آ گئے. اب یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ بغیر گواہی، بغیر مشاہدے کے، تو کوئی مشاہدہ اس وقت تک بیان نہ کرو جب تک مشاہدے کا شریک مشاہدہ نہ. اس سے اسلام کو نقصان پہنچا کہ اب 15 بندے بیٹھے ہیں اسلام کے ماننے والے، اب تو سمجھ رہے اور ایک آدمی کھڑا کہتا ہے کہ اب کھڑے ہو جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں بلا رہے ہیں. ایسی بات کرنے دے. سب لوگ عقیدے میں تو آ گئے، اعتقاد میں بھی آ گئے. گھر جا کے سوچیں گے یار ہمیں تو نہیں، پھر ہم بھی جلوس ہی پڑھتے ہیں، کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، تو پھر ہمارے ساتھ اللہ کی محبوب سے ناراض، حالانکہ مدراز نہیں کی بات. تو یہ جو مبالغہ بولتے ہیں نا، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو مایوس کیا. اس بات سے ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے. تبھی مطلب میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ ساتھ ملتے ہیں، کچھ لوگ ساتھ نہیں ملتے. تو اگر آپ مشاہدات کو نہ بیان کرتے تب بھی اسلام چلتا تھا. تو مشاہدات کا بیان، عقل کی زد میں جو نہیں آنے والے مشاہدات، اس سے پھر ماننے والے سمجھدار لوگ نقصان بنتے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر اتنا ریزن میں نہیں آئی بات. ایون حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بے شمار مطلب واقعات ہیں، آپ کی بے شمار واقعات ہیں. اب بتاؤ اس کے ساتھ ہمارا اسلام کا تعلق ہے، میں کیا کروں؟ ان کو ہم سلام کریں کہ بڑی بڑی مہربانی، لیکن اسلام کی کیا خدمت ہے؟ کیا سفیشینٹ نہیں ہے کہ درود شریف پڑھتے جاؤ؟ یہ سفیشینٹ نہیں ہے کہ حضور پاک کی حدیث بیان فرماؤ اور حضور پاک کی زندگی بیان ہو؟ یہ جو مشاہدہ ہے گریٹنس آف ون مین، اس سے اتباع کا فرق پڑے گا. امپارٹنٹ گل ہے بڑی. یہ کس سے ہوا ہے؟ دیکھو ہوتا رہے، یہ میں بتا دیا، گمراہی نہ کہو. اگر ایسا ہے بھی صحیح تب بھی بیان نہیں. اور آپ فیصلہ کر رہے ہو. آئیے واردے والی بات ہے، بات سمجھیں گے. واردے کیا مطلب؟ ایک شخص نے آپ کے ساتھ آ کے بیان کیا کہ رات کو میں ایک بزرگ کی محفل میں تھا. چلو پیغمبر سے کی بات نہ کرو، نکل تو میں مطلب رات کو تھا بغداد کی، وہاں بہت باقی دروازے کے حاضر ہے، تو وہاں پر بڑی رونق تھی. تو دوسرا آگے سے کہتا ہے کہ دیکھو ایسا نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں. آپ مگر سوچا جائے کہ دونوں نے ایک جیسی غلطی کی ہے. اب بات سمجھ رہے کہ اگر پہلا جو ہے نہیں گیا اس نے بیان کر دیا، دوسرے نے نہیں دیکھا تو اس کو راضی کر دیا. غلط ہو سکتے ہیں نا. اس لیے دوسرے کا فرض کیا ہے کہ اگر یہ بات تیری ٹھیک ہی ہے تب بھی تیرے بیان کرنا نہیں چاہیے. جب تک مجھے تو گواہ نہ بنا مشاہدے کا گواہ نہیں بناتا تو مشاہدے کی اطلاع مجھے نہیں. آپ بات میرے یہ دیکھو کہ وہ ہوا میں معاملہ کرتے ہیں، اگر ہے بھی صحیح تو مجھے نہیں بتا. بات ممکن ہے ہو جی، ممکن ہے ایسا واقعہ دیکھ رہے ہوں، زبر سے دیکھ رہے ہو، خاص سے دیکھ رہے ہو، کوئی ہو سکتا ہے ایسا ہو. لیکن سوال ہے مجھے کیوں بتاتے ہو؟ اور بتاتے ہو دکھاتے کیوں نہیں؟ آپ بات میرے یہ توڑ کے آپ امپروومنٹ کر رہے ہیں.
تو جو آدمی مشاہدہ بیان کر رہا ہے اس کو پوچھو کہ کیوں بیان کر رہا ہے. آپ دیکھیں آپ نے غوطہ کے دماغ میں گئے, اگر آپ گئے تو پھر آپ کے لیے کافی ہے. اگر یہ اوپن بات ہوتی سب کو بتایا جاتا ہے. یہ آج نہیں کہتے کہ میں نے خواب میں دیکھا ماں کا یہ ارشاد ہے کہ تمام محمد جو یہ سورت پڑھا کرو آپ ہر روز, اور میں نے خواب میں دیکھا, اب یہ بیان سکتا ہے غور کرو, میں نے خواب میں دیکھا حضور پاک نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں سیاست کے لیے تجویز فرمایا ہے اور آج سے تم مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت بنا گے اور اس کا نام جماعت المسلمین ہے. اب یہ بات تم غلط کہہ رہے ہو, یہ میں منع کر رہا ہوں. اگر ایسا ٹھیک ہے آپ جب غلط کہہ رہے ہو تو پھر آپ کو ثبوت آپ کے پاس ہے, آپ چلنا پڑے. آپ بات سمجھ رہے, اب اس کے جرم کا یا اس کی خوبی کا آپ اپنی ذمہ داری لیں. یہ بحث سے بات نہیں کہ اب اس کو یہ کہو کہ اگر ایسا کہا ہی ہے آپ کو تجویز کیا ہے, اس تجویز کا اعلان کیوں نہیں ہے؟ اس کا اعلان کیا ہے کہ وہ خود حضور پاک جو ہے اپنی امت کے لوگوں کو خود یہ آشکار کرے, مطلب کہ یہ ہی از اے مین جو اس کام کے لیے کھڑا ہوا. آپ بات سمجھ رہے, آپ بات سمجھ رہے, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں بھائی نہیں بات کیوں لاجک ہونی چاہیے تمہارے پاس. لاجک یہ ہوتی ہے کہ مشاہدہ ایز مشاہدہ بیان نہیں ہوتا. مشاہدہ یہ ایز مشاہدہ بیان نہیں ہوتا, مشاہدہ تاثیر میں بیان. بس یہ بات یاد رکھیں, کیا ہوتا ہے مشاہدہ؟ جب آپ کو کسی کام کے لیے فائز کر دیا جائے, اس کام کی صفات آپ میں پیدا ہوتی ہے, تو لیڈرشپ کی صفات یہ تفویض ہو رہا ہے. صفات میں بیان نہیں کر رہا, مشاہدہ میں یہاں سے گڑبڑ ہو. مجھے بھیجا ہے لیکن یہ فرمایا ہے کہ میں آیا اس کام کے لیے. کہتے ہیں ہم ہر روز جھوٹوں کو بھی قبول کرتے ہیں, اس کو بھی قبول کرتے ہیں. کوئی قبولیت کی صفت لیا آپ تجھے مانتے ہیں, صفت نہیں قبولیت نہیں ہے, حکم قبولیت ہے. یہاں سے گڑبڑ ہو. آپ بات سمجھ رہے, اس لیے ہم اس کو مطلب انکار نہیں کرتے. ایسا ہو سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے اللہ مقرر کرے, ایسا ہو سکتا ہے اللہ تم سے بات کرے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی مشاہدہ ہو جائے, جب کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ ہو جائے, جب اللہ کا مشاہدہ ہو جائے, جب کوئی اور واقعہ ہو جائے, تو اس کی صفات اور کایا جیسے بالکل پلٹ جائے, آدمی کچھ اور ہو جائے. کہتے تمہیں کیا ہو گیا؟ آپ کچھ ہو گیا. کہتے میں اب بیان کرنے کی ضرورت کو نہیں ہے. آپ پوچھتے نا یار تجھے کیا, تم اداس سے آئی, کوئی غم ہو گیا؟ غم بولا نہیں وہ, تو غم ہو جائے تو مغموم ہو جاتا ہے, خوشی ہو جائے تو مسکرا جاتا ہے, اور تفویض ہو جائے تو بندہ بدل جاتا ہے. بندہ بدلا نہیں ہے تو تفویض کیا ہو؟ اللہ عزل کے آس کہنے کی ضرورت کوئی نام لینے کے کام نہیں. اس لیے جب چھوٹی سی خوشی آ جائے بندہ سرشار ہو جاتا ہے. کہتا آپ چیک رہے ہو کیا بات ہے؟ کہتا پتر سے میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ واقعہ ہو گیا. جب واقعہ جو ہے تو اتنا بڑا بیان کرتے ہو کہ اپنیت ہو تمہاری, تو یہاں سے آگے چل پڑو. اس لیے اس کو بتا دو کہ آپ, اب میں بتا رہا ہوں پوچھوں. آپ میری بات سنیں, تم نہ کہو, آپ بات سنیں, آپ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بے شمار لوگوں نے, ایک واقعہ اور سن لو, الیکشن کون سا زمانہ, آج سے پہلے 70 کب الیکشن ہوتا؟ 70 تو اس سے پہلے بھی ہوتا ہے 70 میں. تو اس سے پہلے کون سا ہوا تھا؟ کوئی 70 سے مل لو, 56 میں ہوتا. اوہ بہت پرانا ہے. اس جاننے کی بات کر لو. ایک صاحب نے اعلان کیا, لو اتنا کچھ ایسے ہوتے رہتے ہیں اعلان, کہ ایک مشائخ کرام کے اولاد, انہوں نے کہا کہ یہ مجھے حضور پاک کی طرف سے بشارت ہے کہ میں جیت جاؤں. اب بات ماننے والے تمام, اگر الیکشن میں وہ صاحب ہار گئے, اب بولو
پھر ماننے والے اسلام کی ہتیا. ایسا ہوا. اس طرح 1000 دفعہ مولانا صاحب نے شاہ کو اعلان کیا کہ ہم مان گئے, ایسا ہو جائے گا. یہ غائب عام لوگ جو اللہ کو ماننے والے, اللہ کے رسول سے ماننے والے, جو طریقت والے ہیں نا, طریقت والے اتنی گپے لگاتے ہیں, صاحبان طریقت کہلاتے ہیں, کہ انہوں نے آ کے اس راستے کو تھوڑا سا بندے پہ نقصان پہنچایا. آپ انہوں نے اپنا کو نقصان پہنچایا. باقی کے لوگ مانتے نہیں کہتے اللہ کو مان, اللہ کے رسول کو مانتے ہیں. باقی چلیے اتنی ساری باتیں بندہ دکھاتے کہاں آگے یہ کدھر سے آ گئے. یہ بزرگ لوگ, تو بزرگ لوگوں کو ماننے والے, ان کے آستانوں پر جو رہنے والے, انہوں نے کچھ بیانات ایسے مبالغہ انگیز بنا دیے کہ جو مشاہدے میں پورے نہیں تھے. یہاں سے گڑبڑ ہوئی. تو بے شمار ہمیں آتے ہیں آدمی ملتے رہے, اس کی گواہی ہوگی کچھ لوگوں کے بعد. کیونکہ جب کون ہے کہتے ہیں وہ کلمہ پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمہ پڑھ کے آیا, کہتے ہیں میں آپ میں بیٹھا ہوا اتمام سے ہوا یا پھر ماتا میں کیا کروں وغیرہ. میں نے ایک سوچ لیا پھر سچ بول رہا ہے, بالکل صاف مانتے ہوئے پھر سوچ لیں. اور ایسا اگر نہ ہوا تو تباہ ہو جائے گا. وہ ڈر نہیں اعتماد روز واقع ہوتا رہتا ہے. آپ کو بات نہیں, یہ ایسا واقعہ ہوتا رہتا ہے. اس لیے ان لوگوں سے بچو جنہوں نے حضور پاک کی محفل کو ایسے بیان بنا لیا کہ ایسا جاتا ہے. یہاں ایک آدمی بزرگ, وہ بزرگ ہی ہے, آستانہ ہے. ایک دن جانا لوگ ملنے کے لیے تھے, بیٹھے نہیں تھے, سوچے بھی ہیں کار بھی کھالتے گیا. پھر کہا یہاں کی چھانگ مار کے مجھے کئی جنگلوں میں محفل ہو رہی ہے, روحانی محفل ہو رہی ہے, وہاں کو لے گیا. اب 2 دن کے بعد وہ اپنی کالج پر لے کے زمین پہ گیا ہوا, پیچھے اپنے مریضوں کا بتا گیا روحانی کی محفل ہو رہی ہے, ان کو غائبانہ طور پر لے کے گئے. یہ سارے بیانات ایسے ہیں کہ جس طرح ایک طلسم اور شربا بنایا ہوا, لوگوں کے لیے کھانا بنایا ہوا ہے, اور لوگ سارے حیران پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. کہا صاحب جو 4-5 بندے باہر بیٹھے ہوں گے, بارے کو تمہارے میرا کام ہو گیا. وہ بندہ نہیں کیا, میرا کام ہی کوئی نہیں ہونا, کیا ہے میرا کام تو منافعوں سے ملنا, وہ تم سے مل گیا میں تب نہیں کرے گا. آپ بات رہے یہ ایسے بندے پہ گپے لگانے والے ہر جگہ پر بیٹھے ہوں گے, یا کانوں پر بیٹھے ہوں گے, دوسری جگہ بیٹھے ہوں گے, کہ تیرے کام ہو گیا, تیرا واقعہ ہو گیا, اور اداس نہ ہو. خود ہی فرما دیا فرمانے والے, کوئی جیب میں آپ کے پاس اس کو لے لو تو پیچھا ہے. تو یہ آستانے جو ہے اپنے فنکشن کو تھوڑا سا نقصان پہنچانا, حالانکہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اصل راز یہ ہے طریقت کا. اصل راستہ کون سا ہے؟ طریقت نہیں ہے, روحانی راستہ ہے. لیکن طریقت کے راستوں پر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ اپنا فنکشن صحیح پر پورا کریں, ان کے لیے مار دیں تاکہ ان کا اصلی فنکشن آ جائے. یہ ہے نا بات, گرو کی جب بات سمجھ آ گئی. تو یہ اصلی راستہ یہی ہے. ایک آدمی نے لکھا ہو سب بول کے اوپر آستانہ عالیہ چشتیہ قادریہ نازریہ حاضریہ قادری نقش بندی چور بندی اور غائبانہ اور حاضرانہ اور تنیمیہ اور جدیدیہ اوپر اپنے سامنے سے. تو ایک آدمی جو واقعہ بتاتا ہوں, جس باتی کا واقعہ, کوئی آدمی بتا رہا تھا, میں اس کے پاس چلا گیا, مجھے جا کے اندر چلے گیا وہ جو کچھ آپ میرے پہ پڑھا آپ کے لیے پیچھے پڑ جا کے کرمدان تھا. کرمدان لے کے چلے گئے پکڑیے, میں تو کرمدان دے گی کرمدان لے کے گیا. تم بنا دو. کون سے زمانے میں کس زمانے کی بات کرتے ہو؟ وہ پرانا زمانہ تھا. پرانے زمانے میں لنک نہیں کیا اوپر, جب پرانے زمانے کا فنکشن نہیں تمہارا تو پرانے زمانے کھیل کو لکھتے ہو. اور لمبی داستانیں آپ اس چکر میں پڑ گئے, کون سا بدل دیے تم لوگوں نے. یہ ایسا ہے واقعات, تو بڑے بڑے بندے واقعات ہیں, بڑے بڑے واقعات ہیں. یہ بے شمار ہی فنکشن آ گیا, پیچھے ہو گیا, گڑبڑ ہو گیا. تو آپ کبھی سوچو تھے اس کے اندر بے شمار بے شمار مشائخ کرام کی جگہ
اور توڑے ہوئے لوگ بے شمار آپ کو ملیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے اس راستے پر بھروسہ کرو اور تھوڑا سا احتیاط بھی چلو. یہ راستہ یہی ٹھیک ہے, طریقہ یہی ہے, طریقت کا راستہ صحیح ہے, لیکن احتیاط کے ساتھ بہتر ہے. اس سے فائدہ لینے کا طریقہ ہے کام نہ لو, ورنہ پیر کا فنکشن جو ہے اس کو دونوں کو فائدہ پہنچانا. دو آدمی کا, ایک چور تھا دوسرا جس کی چوری ہوئی تھی, ان کا دعا کرو, ان کا دعا کرو, تیرے بھی دعا کرے, تیرے بھی دعا کرے. چور کو دعا کری تو بچ جائے, بری ہو جائے, یہ دعا کر دی تو چور مل جائے. اللہ کے پیچھے کا میں کروں کیا, انہیں اس کے لیے دعا کر دیا کہ یہ بری ہو جائے, اور اس نے دعا کری چور مل جائے. اب تا کیا کیا جائے, بھائی میرا کام تھا دعا کرنا, باقی تیرا اپنا کام ہے. تو یہ یا بچے پیدا ہوگی, بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی, ہر ایک اگر بیٹے پیدا کرنے لگ جاؤ تو پھر بیٹیاں کدھر ہوں گی. اس لیے یہ سارا واقعہ ایسے ہی ہے کھیل. ہم نے پاس نہیں تم ڈرے نا, آپ ایسا کرو, پیروں کے سب بدلے میں احترام ہی ہے سب کے. لیکن یہ کہ تو ضروری نہیں کہ سارے بیٹے پیدا ہو, ساری بیٹیاں پیدا ہو. بیٹے ہونے دو, غریبیاں امیریاں بھی ہونے دو. کہ بڑے بڑے نیک آدمی غریب ہوئے, بڑے بڑے نیک آدمی امیر ہوئے, بڑے بڑے واقعات ہوئے, یہ بھی چلنے دو. دکھ سکھ بھی آنے دو اور حالات میں منع بھی چلنے دو. تو پھر بات کیا رہے گی, اخلاق کا خیال. خیال کی اصلاح کرو, اخلاق کی خیال کرو. طریقہ کیا ہے, طریقت ہے. طریقہ کیا ہے, طریقت کے راستوں کو دنیاوی ضرورتوں سے بچاؤ. یہ راستہ صحیح ہے. اب یہ بڑی دنیاوی ضرورت ہے سیاست, طریقت کو سیاست میں انویسٹ کر دیا کسی بزرگ نے. اب بزرگ کیا ہے, طریقت کو انویسٹ کر دیا سیاست میں, اور یہ بڑے جرم کر ایسا نام انوالو کر دیا, ایسا نام انوالو کر دیا کہ بڑا خطرہ ہو. اب اس سے بچنا چاہیے. یہ اس میں بڑا خطرہ ہے کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ دادا صاحب نے فیصلہ کر دیا تمہارے ہاتھ میں یہ ہو جائے گا, امتحان میں تم پاس ہو جاؤ گے, تم ہو گئے امتحان میں فیل, تمہارا عقیدہ دادا صاحب سے اٹھ جائے گا, کون اٹھائے گا, وہ آدمی جس نے جھوٹا لگنا. تو اس کی بہت احتیاط چاہیے, بہت احتیاط چاہیے. بزرگوں کے کیا ہوئے, بزرگوں دماغ, بزرگوں کے آستانے پر کیا ہوئے الفاظ جو ہے وہ جھوٹ ہونے شروع ہو گئے, کیا طریقت کیا ہے.